تو یوسف ابراہیم صاحب، نور ظہیر اور ہمارے تمام سامعین کو لال سلام. اور جناب یہ لال سلام، اس میں خون حسین کی لالی بھی شامل ہے. تو یہ میرا لال سلام دو آتشہ ہو گیا ہے. مجھے ہاشم رضا صاحب کا ایک قطعہ یاد آتا ہے کہ یہ سلسلہ ہمدم نہ کبھی چھوٹے گا، زندہ ہیں تو یہ غم نہ کبھی چھوٹے گا. گھر چھوٹ گیا، گھر کا محرم چھوٹا، شبیر کا ماتم نہ کبھی چھوٹے گا. تو قصہ یہ ہے کہ 5 سال تک فوج اور دوسری عالمگیر جنگ میں، سیکنڈ ورلڈ وار میں اس کی مصروفیات، 25 سال تک ایک نہایت شریف انگریز خاتون سے شادی، ان سے میرے 3 بچے، 50 سال سے زیادہ BBC کی مصروفیات، جس کے دوران 5 سال اردو کی دن رات خدمت، جبکہ اردو سروس نئی شروع ہوئی تھی، اور اس میں اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کے لیے ہمیں پوری آزادی مل گئی تھی. اور 25-30 سال تک فلم سازی کا سودا، جس کا غلبہ ابھی تک، کہ اب ہم 100 سال کے ہونے آ رہے ہیں، ابھی تک جاری ہے. خیر، تو ان تمام مصروفیتوں کے باوجود بہت کچھ تھا جو بھول گیا، بہت کچھ راستے میں رہ گیا. اس سفر میں نہ معلوم کیا کیا چیزیں چھوڑتا گیا. لیکن ذکر حسین جہاں بھی رہا، جس حال میں بھی رہا، یہ کسی نہ کسی طرح ضرور میں کرتا. یہ میں نے ضرور منایا. اب دیکھیے نا، اس کمبخت کرونا وائرس، کووڈ-19، سب کچھ بند. محرم آیا مگر مجلسیں بند. تو ہمارے لیے آپ کی ذات عظیم بنام یوسف ابراہیم، دیکھیے، ذکر حسین کا وسیلہ بن گئی. لیکن آج ذرا پہلے اردو کی بات ہو جائے. دیکھیے، اردو بڑی نفیس اور نازک زبان ہے، لیکن ساتھ ساتھ بڑی چنچل اور چالاک زبان بھی ہے. یہ اس طرح کہ اس کے مٹانے کی کیسی کوششیں کی گئی ہیں. صرف اس کے دشمنوں ہی نہیں بلکہ اس کے دوستوں نے بھی اس کو مٹانے کی کوشش کی. لیکن یہ بڑی ڈھیٹ زبان بھی ہے. نصاب سے اگر خالی کر دیا گیا اس کو تو فلموں میں آ جائے گی، اور اگر فلموں سے بھی نکال دیا گیا، جو کہ اب کوشش کی جا رہی ہے، تو مجلسوں سے تو اسے کوئی نکال نہیں سکتا. اور یہ میں آپ سے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جیسا ذکر حسین اردو زبان میں ہے، دنیا کی کسی دوسری زبان میں نہیں ہے. عربی میں نہیں تو ہے ہی نہیں، فارسی میں بھی نہیں. غرض یہ کہ کسی دوسری زبان میں ایسا ذکر حسین نہیں ہے جو اردو زبان میں. اس زبان کی کچھ ملائمیت، کچھ اس کا یعنی مرکب، اس کے عناصر ترکیبی کچھ ایسے ہیں کہ اس میں یہ ذکر بڑی آسانی سے آتا ہے، اور بڑے نیچرل طریقے سے آتا ہے، جس کا ثبوت آپ کو انیس کے مرثیوں میں ملے گا. تو یہ بڑی چالاک زبان ہے، کربلا سے جڑ گئی. تو جب تک کربلا کا تذکرہ اور ذکر حسین جاری ہے، جب تک یہ زبان بھی زندہ رہے گی. کہیں سے بھی نکال دی جائے. میں مجلسوں میں جاتا ہوں ہر محرم کو. اس سال تو محرم کے مجلسوں میں جانے کا موقع نہیں مل رہا ہے، لیکن محرم میں مجلسوں میں باہر سے، پاکستان سے بھی، ہندوستان سے بھی، اور اب تو ہندوستان اور پاکستان کے علاوہ دوسرے مقاموں سے بھی ذاکرین یہاں آتے ہیں. ایسی اچھی اردو بولتے ہیں، تو ان کو تو خاص طور سے اردو سکھائی جاتی ہے، پڑھائی جاتی ہے. اور یہ سکھائی پڑھائی جاتی رہے گی، اس لیے کہ اردو ہی میں ایسی چیزیں، ایسی باتیں ہو سکتی ہیں
جو ذکر حسین کے لیے بہت مناسب ہیں۔ تو سامعین، ذکر ہو رہا تھا ذکر حسین کا، اور میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آج بھی مجلسوں میں ایسی اچھی اردو سنی جاتی ہے کہ مجھے اردو کے مستقبل کے بارے میں اطمینان ہونے لگتا ہے۔ ضرورت سے زیادہ اطمینان نہیں، فالس سیکیورٹی ہوگی، ہم کو ہر وقت اس پر نظر رکھنی ہے۔ وی ہیو ٹو بی ویجیلنٹ اباؤٹ اٹ۔ تو آپ سے آپ خیر بہرحال وہ دوسرا موضوع ہے، اس کو میں چھیڑنا نہیں چاہتا، لیکن یہ کہ آپ نے اگر مجلسوں میں شرکت کی ہے تو آپ نے سنا ہوگا، اگر مجلسوں میں نہیں سنا تو آپ نے رشید ترابی کا نام سنا ہوگا، اور کلب صادق صاحب کا نام سنا ہوگا۔ بڑی اچھی اردو اور بڑے اچھے موضوع اور بڑی اچھی دلیلیں اور یہ معجزوں سے خالی انسانیت سے بھری ہوئی باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ اردو کی وسعت ہے اور اردو کی امکانی قوت ہے کہ اس قسم کی باتیں اردو میں کی جا سکتی ہیں، اور ذکر حسین کے لیے تو اردو جیسے بنائی گئی تھی واقعی۔ تو ہاں، اور میں کلب صادق صاحب تو پتہ نہیں اب مجلسیں پڑھتے ہیں یا نہیں، رشید ترابی صاحب بھی مرحوم ہو گئے، لیکن ان کے صاحبزادے کو میں نے پڑھتے ہوئے سنا، بہت اچھی مجلسیں پڑھتے ہیں۔ وہی انداز ہے اسی طرح رشید ترابی کی طرح، لیکن خوب پڑھتے ہیں۔ اور ایک صاحب ہیں جن کے ساتھ میں مرثیہ پڑھ چکا ہوں۔ پہلی مرتبہ جب میں نے وہاں عمان میں مرثیہ پڑھا، مجھے بلایا گیا تھا وہاں مرثیہ پڑھنے کے لیے، تو منتظر عباس صاحب نوجوان، میں آج سے کوئی 30-40 برس پہلے کی بات کر رہا ہوں، ان کو دیکھ کے میں اس قدر متاثر ہوا تھا، اور ان کو سن کر کے۔ تو آج کل بھی اب وہ یہاں بھی آتے ہیں، اس سال تو نہیں آئیں گے لیکن 2 سال پہلے آئے تھے، منتظر عباس صاحب، آپ ان کو سنیے، کوئی معجزہ وغیرہ، وہ بڑی یعنی مدلل اور اچھی تقریریں، اور نہایت ہی ستھری زبان، اور تاریخ پر خصوصاً اسلامی تاریخ تو عموماً، کربلا کی تاریخ پر ان کا جو احاطہ ہے، ایک چیز کو وہ باقاعدہ یعنی اس کے حوالے دے کے بتاتے ہیں کہ یہاں پر یہ لکھا گیا، میں یہ معتبر چیز ہے، میں وہاں سے لے رہا ہوں، سننے کے قابل ہے وہ واقعی۔ تو یہ لوگ، یہ میں اردو کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت یہ واقعی اس لیے نہیں کہ میں شیعہ ہوں یا کوئی ایسی بات، یہ بالکل میں پورے قوت کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ اردو قائم رہے گی، اور اردو اگر قائم رہے گی تو اس وجہ سے بھی قائم رہے گی کہ یہ کربلا سے جڑ گئی ہے، اور یہ ذکر کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اور پھر میر انیس نے اس زبان کو اس بلندی تک پہنچا دیا ہے کہ اب اس زبان کو دنیا کی بڑی زبانوں کے ساتھ رکھا جا سکتا ہے۔ میر انیس کے آپ مرثیے پڑھیے اور سنیے، اور ان سے محظوظ ہوئیے، اور یعنی ایک موسیقی ہے ان کے مرثیوں میں، اور ایسی سلاست اور ایسی بلاغت اور ایسی سیدھی سادھی سچی کوثر و تسنیم میں ڈوبی ہوئی دھلی ہوئی زبان ہے کہ پڑھ کے بھی اور سن کے بھی لطف آتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ انیس نے جب یہ لکھا ہے تو لکھنؤ میں، بلکہ پورے عالم اردو میں جو شاعری ہو رہی تھی وہ کنگھی چوٹی کی شاعری، اور فراق و وصال کی شاعری، اور رقیب روسیہ کی شاعری۔ اچھا، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ رقیب ہمیشہ روسیہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ گورا بھی نہیں ہوتا، یہاں تک کہ سانولا بھی نہیں ہوتا، ہمیشہ رقیب روسیہ ہوتا، اور غالب کے یہاں بھی رقیب روسیہ ہے۔ تو یہ کلیشیز خاص طور سے لکھنؤ میں تو کنگھی چوٹی کی شاعری ہو کے رہ گئی تھی۔ اس وقت انیس نے یہ شاعری شروع کی، اور خود ان کا کہنا ہے کہ صبح کو چلی تھی ترازو شعر، ذرا سنیے یہ ان کے۔
دو اشعار ان کے. جی جی. وہ فرماتے ہیں کہ صبح ہو چلی تھی ترازو شعر مگر ہم نے پلہ گراں کر دیا. ہاں ہاں. صبح ہو چلی تھی ترازو شعر مگر ہم نے پلہ گراں کر دیا. اور پھر کہتے ہیں کہ میری قدر کر اے زمین سخن. یہ بڑا فصیح فقرہ ہے زمین سخن. اس لیے کہ کہتے ہیں کہ کس زمین میں آپ شعر کہہ رہے ہیں. اور اس طرح سے تو صبح ہو چلی تھی ترازو شعر مگر ہم نے پلہ گراں کر دیا. میری قدر کر اے زمین سخن تجھے بات میں آسماں کر دیا. ہاں ہاں. یہ بہت خوبصورت بات ہے. میری قدر کر اے زمین سخن تجھے بات میں آسماں کر دیا. اور ان کے سلام کے کچھ اس میں بھی انہوں نے اس بات کا بار بار تذکرہ کیا ہے کہ ہم کہ آسمان سے لائے ہم زمینوں کو. اور نظر میں ہے ہمیشہ ترقی پسند. ہاں پسند ترقی پسند بینوں کو کہ ہمیشہ ترقی کی ضرورت انتہائی ضرورت ہے. ترقی ضروری ہے. اس کا بار بار انیس نے تذکرہ کیا. کیا ہے ترقی بلند بینوں کو ہم آسمان سے لائے ان زمینوں کو. اور جب ان کی ان سے مضامین چرائے جاتے تھے تو وہ ناراض نہیں ہوتے تھے بلکہ وہ کہتے تھے کہ یہ خزانہ ہے لگا رہا ہوں مضامین نو کے پھر انبار. ابھی دیکھیے انہوں نے کھیت کی اور وہ جو جہاں پہ اناج کھلیان شکریہ تو کھلیان کا اشارہ اور استعارہ لیا انہوں نے اور کیسے مزے میں نبھایا ہے. کہہ رہے ہیں کہ لگا رہا ہوں مضامین نو کہ بھائی ایک کھلیان ہے جہاں پر اناج انبار لگ رہا ہے. لگا رہا ہوں مضامین نو کے پھر انبار خبر کرو میرے خرمن کے خوششینوں کو. وہاں پہ کھلیان میں جب اناج ہو جاتا ہے تو جو بچ جاتا ہے اس کو لوگ مزدور اٹھا کے لے جاتے ہیں کہ ان کا حصہ ہے. وہ ہے خوششین جسے کہتے ہیں. لگا رہا ہوں مضامین نو کے پھر انبار خبر کرو میرے خرمن کے خوششینوں کو. آؤ اور آ کے اٹھا کے لے جاؤ. کیا کہنا میرے تمہیں. میں میرے نیز پر اس وقت کوئی تقریر نہیں کرنا چاہتا. بڑے بڑے مضامین لکھے گئے ہیں اور بڑی بڑی ڈاکٹریٹس حاصل کی گئی ہیں پی ایچ ڈی میرے نیز پر. تو نیر مسعود صاحب نے اور ان کے والد مسعود رضوی صاحب نے انیس پہ بہت کام کیا. خود ہمارے دوست ڈاکٹر نور الحسن نے بھی انیس پر بہت کچھ توازمائی کی ہے. اور بہت لوگوں نے گوپی چند نارنگ نے سبھی نے اور بہت بہرحال انیس پہ بہت لکھا گیا ہے. انیس شناسی کے لیے بڑی کتابیں ہیں. تو اس وقت میں انیس پہ کوئی لیکچر نہیں دینا چاہتا. میں ان کے کچھ مرثیوں کے کچھ چند اقتباسات آپ کو سنانا چاہتا ہوں جس میں کہ ایک تو ان کا فطرت سے تعلق, دوسرے انسانیت سے تعلق, اور یہ کہ یہ نہ کہہ کے کہ انسانیت کیا چیز ہے. ان کے مرثیوں سے انسانیت کا سبق ملتا ہے کہ انسانیت تو بلکہ مولانا محمد علی جوہر کا ایک مشہور شعر ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. میں نے اس کو تھوڑا سا بدل دیا ہے اس لیے کہ وہ میرے لیے وہ زیادہ اس یوں نہیں کہ اسلام کے لیکن یہ کہ اسلام سے ہم پلہ ایک اور چیز ہے انسانیت اسلام میں جو موجود ہے. تو میں نے اس کو ذرا سا بدل کے میں نے کہا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. انسان زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. تو مرثیے کے اقتباسات سنانے سے پہلے
میں کچھ مرثیے کے بارے میں ایک دو باتیں کرنا چاہتا ہوں، اور اپنے دوست مرحوم مجتبیٰ حسین کا حوالہ دینا چاہتا ہوں، جنہوں نے مرثیے کے بارے میں اپنے ایک مضمون میں بڑی خیال افروز باتیں کی ہیں۔ مجتبیٰ لکھتے ہیں کہ تاریخ میں آدمی کی بے حرمتی کب تک گوارا کی جائے گی؟ ملوکیت اور سرمایہ کب تک آدمیوں کو بے گھر، بے در اور پائمال کرتا رہے گا؟ پانی پر کب تک ظلم کا پہرا رہے گا؟ اور نوع انسانی کب تک پیاسی رہے گی؟ مرثیوں نے انہی سوالوں کو پیش کیا ہے۔ اس لیے مرثیے جدید ہوں یا قدیم کبھی باسی نہیں ہو سکتے۔ یہ آدمی کی اس المیہ داستان کو مسلسل پیش کرتے ہیں جو ظالم حکمرانوں کی دینی اور سیاسی تعویلات سے مرتب ہوتی رہی ہے۔ یہ سچ ہے کہ مرثیے ایک تاریخ پر مبنی ہیں جو پیغمبر اسلام سے شروع ہو کر کربلا پہ ختم ہوتی ہے، مگر مرثیوں نے تاریخ نہیں کہی ہے۔ مرثیوں نے تاریخ کے ضمیر کو نظم کیا ہے، اس کے کانشنس کو نظم کیا ہے، اس آواز کو سنا ہے اور اس پر لبیک کہا ہے جو آدمی کے دل سے نکلتی رہی ہے۔ اس لیے مرثیوں میں آدمی کا جلال اور جمال، ثبات عزم، صبر و حلم، ایثار و شباب سب کچھ ہے، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر وہ چیز ملتی ہے جس سے آدمی آدمیت کی تصدیق بن جاتا ہے۔ وہ ہے باپ کی شفقت، ماں کی ممتا، بہن بھائیوں کی محبت، دوستوں کی وفا۔ زندگی انہی رشتوں سے پروان چڑھتی ہے اور نکھرتی ہے، اور یہی رشتے طہارت اور انہی رشتوں کو برقرار رکھنا عبادت ہے۔ تو یہ ہے مرثیہ۔ اور میر انیس نے مجتبیٰ نے جو لکھا ہے وہ میر انیس کے مرثیوں سے متاثر ہو کے لکھا ہے۔ میر انیس مجتبیٰ کی ڈیفینیشن کی تصدیق ہے۔ میں ایک مرثیہ آپ کو سناتا ہوں جس سے مجھے خاص تعلق ہے، اس لیے کہ یہ مرثیہ میرے والد غلام عباس صاحب ہر عشرے کو ہمارے ہاں پڑھا کرتے تھے۔ چرکھاری میں ہمارے گھر میں مجلس منعقد ہوتی تھی۔ عشرہ محرم کی مجلس بجائے کسی ذاکر کے ہمارے ابا خود پڑھتے تھے، اور یہ مرثیہ میر انیس کا وہ ہر مجلس میں پڑھتے تھے۔ مجلس بڑے اہتمام سے ہوتی تھی۔ ہمارے دادا کے مکان میں دالان میں ممبر بٹھتا تھا، ممبر، اور باہر صحن میں بینڈ آتا تھا، گھوڑا تیار کیا جاتا تھا، زلجنا تیار ہوتا تھا، اور ایک خاص موقع پر بینڈ بجنا شروع ہو جاتا تھا جب ابا بالکل آخر میں پہنچتے تھے، آخری شہادت کے وقت وہ ذرا سا ہاتھ اٹھا دیتے تھے اور وہ غمی کا بینڈ بجنا شروع ہو جاتا تھا، اور ایک ماتم بھی شروع ہوتا تھا۔ عجیب منظر ہوتا تھا۔ ہمارے مہاراجہ اریمردن سنگھ، چرکھاری کے مہاراجہ، جو خود اپنا تعزیہ بھی رکھتے تھے اور اپنے تعزیے کے ساتھ ننگے سر ننگے پاؤں ہر عشرے کو دفنانے کے لیے پیدل چلتے تھے اور جاتے تھے، تو وہ بھی عشرے کے دن اس مجلس میں آتے تھے، اور جہاں جگہ ملتی تھی وہیں بیٹھ جاتے تھے۔ یہ نہیں تھا کہ اگر دیر سے آئے تو لوگ ان کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، نہیں، مجلس شروع ہو چکی ہوتی تھی اور جہاں ان کو جگہ ملتی تھی وہیں بیٹھ جاتے تھے۔ یہ وزاداریاں تھیں اس زمانے کی جو اب دیکھنے میں نہیں آئیں گی۔ اب زمانہ، میں زیادہ نوسٹیلجک باتیں نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ حقیقت تھی میرے سامنے کی دیکھی ہوئی۔ میں اس زمانے میں کوئی 7-8 برس کا ہوں گا، لیکن مجھے اچھی طرح یاد ہے یہ مجلسیں۔ یہ اس زمانے کی کان میں جو پڑی ہوئی چیزیں ہیں وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ ہمارے ابا اس طرح پڑھتے تھے۔ میر انیس کا مرثیہ:
اور جب ممبر پہ بیٹھتے تھے تو پہلا مصرع جو وہ پڑھتے تھے، بلکہ شعر، وہ کہتے تھے کہ آج پڑھنے کی کچھ نہیں حاجت، آج ہوتی ہے خود بخود رقت. اور بس ان کا یہ کہنا تھا کہ رقت واقعی شروع ہو جاتی تھی. عجیب منظر ہوتا تھا وہ. تو وہ شروع کرتے تھے، یا رب چمن نظم کو گلزار ارم کر. مناجات بڑی اچھی اور خاصی طویل مناجات ہے. میں بھی اس وقت ہمارے ابا بھی پوری مناجات نہیں پڑھتے تھے، 2-3 شعر پڑھ کے پھر وہ اصل مرثیہ پہ آ جاتے تھے. بلکہ مطلع ثانی، اس میں 3 مطلع ہیں اس مرثیہ میں، تو وہ تیسرے مطلع پر آ جاتے تھے اس مناجات کے 2-3 بند پڑھ کے. یا رب چمن نظم کو گلزار ارم کر. یا رب چمن نظم کو گلزار ارم کر، اے ابر کرم خشک زراعت پہ کرم کر. تو فیض کا مبدع ہے توجہ کوئی دم کر، اور گمنام کو اعجاز بیانوں میں رقم کر. یہ بیت سنیے کہ جب تک یہ چمک مہر کے پرتوں سے نہ جائے، جب تک یہ چمک مہر کے پرتوں سے نہ جائے، اقلیم سخن میرے قلم رو سے نہ جائے. یہ دیکھیے اقلیم سخن، the kingdom of pen, the kingdom of speech, the kingdom of communication. اقلیم سخن، اور اس کے ساتھ قلم کا لفظ. قلم رو کے معنی ہیں سوزرنٹی، جہاں تک ہمارا حکم چلتا ہے وہ علاقہ، اسے اقلیم قلم رو کہتے ہیں. لیکن قلم کا لفظ آنے سے وہ بڑا اچھا لگتا ہے. جب تک یہ چمک مہر کے پرتوں سے نہ جائے، اقلیم سخن میرے قلم رو سے نہ جائے. اور یا رب اس باغ میں چشمے ہیں تیرے فیض کے جاری، اس باغ میں چشمے ہیں تیرے فیض کے جاری، بلبل کی زباں پر ہے تیری شکر گزاری. ہر نخل برو مند ہے یا حضرت باری، ہر نخل برو مند ہے یا حضرت باری. پھل ہم کو بھی مل جائے ریاضت کا ہماری، پھل ہم کو بھی مل جائے ریاضت کا ہماری. وہ گل ہو عنایت چمن تبا نکو کو، بلبل نہ بھی سونگا نہ ہو جن پھولوں کی بو کو. اور ایک تیسرا بند، بہت سے بند میں چھوڑ رہا ہوں. تعریف میں دعا مانگ رہے ہیں کہ یار مجھے ایسی اہلیت دے کہ تعریف میں چشمے کو سمندر سے ملا دوں، تعریف میں چشمے کو سمندر سے ملا دوں. قطرے کو جو دوں آب تو گوہر سے ملا دوں، قطرے کو جو دوں آب تو گوہر سے ملا دوں. ذرے کی چمک مہر منور سے ملا دوں، اور خاروں کو نزاکت میں گلے تر سے ملا دوں. اور بیت سنیے گا کہ گلدستہ معنی کو نئے ڈھنگ سے باندھوں، گلدستہ معنی کو نئے ڈھنگ سے باندھوں. ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھوں، ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھوں. اور پھر بہت سے بند چھوڑ کے میں وہاں آتا ہوں جہاں سے مرثیے کا بیانیہ حصہ شروع ہوتا ہے. وہ اسی، لیکن ابھی لہجہ وہی ہے. مناجات کرنے کے بعد پھر وہ دنیا کی بے ثباتی کا تذکرہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دنیا بھی عجب گھر ہے کہ راحت نہیں اس میں، دنیا بھی عجب گھر ہے کہ راحت نہیں اس میں. وہ گل ہے یہ گل بوئے محبت نہیں جس میں، وہ دوست ہے یہ دوست مروت نہیں جس میں، مروت نہیں جس میں. وہ شہد ہے یہ شہد حلاوت نہیں جس میں، وہ شہد ہے یہ شہد حلاوت نہیں جس میں.
حضور بے درد و علم شام غریباں نہیں گزری، بے درد و علم شام غریباں نہیں گزری، دنیا میں کبھی کی کسی یکساں نہیں گزری۔ شادی ہو کہ اندوہ ہو، آرام ہو یا جور، دنیا میں گزر جاتی ہے انسان کی بہر طور۔ ماتم کی کبھی فصل ہے، عشرت کا کبھی دور، ہے شادی و ماتم کا مرقع جو کرو غور۔ بس یہ کہ کس باغ پہ آصب خزاں نہیں جاتا، کس باغ پہ آصب خزاں نہیں جاتا، اور گل کون سا کھلتا ہے جو مرجھا نہیں جاتا۔ غرض کہ ہے عالم فانی کی عجب صبح عجب شام، ہے عالم فانی کی عجب صبح عجب شام، گئے غم کبھی شادی کبھی ایذا کبھی آرام۔ نازوں سے پلا فاطمہ زہرا کا گل اندام، واہ حسرت و دادا واہ حسرت و دردا، کہ وہ آغاز یہ انجام۔ نازوں سے پلا فاطمہ زہرا کا گل اندام، واہ حسرت و دردا، کہ وہ آغاز یہ انجام۔ راحت نہ ملی گھر کے تلا تم سے دہم تک، راحت نہ ملی گھر کے تلا تم سے دہم تک، اور مظلوم نے فاقے کیے ہفتم سے دہم تک۔ بس یہیں میں اس اقتباس کو ختم کرتا ہوں اور ایک دوسرے مرثیے کی طرف آتا ہوں۔ یہ بھی انیس کا ایک شاہکار مرثیہ ہے۔ یوں تو سچ پوچھے تو انیس کا ہر مرثیہ شاہکار ہے، لیکن کچھ مرثیے ہیں جو زباں زدہ عام ہو۔ ایک سیکنڈ سر رکیں گے کنفیوز ہو گیا اس کو دیکھ کے ذرا۔ پلیز۔ اس میں امیر انیس نے کچھ اپنا بھی تذکرہ کیا ہے، کچھ اپنے خاندان کا بھی تذکرہ کیا ہے، اور کچھ مرثیے کے بارے میں کہا ہے کہ مرثیہ کیا ہونا چاہیے۔ پہلا مصرع جو ہے ان کا مجھے لطف دے جاتا ہے واقعی۔ نمک خوان تکلم ہے فصاحت میری۔ دیکھیے خوان تکلم، تکلم کا دسترخوان، اس میں میری فصاحت نمک کی طرح ہے جی بالکل۔ کہ اگر زیادہ ہو گیا تو کڑوا ہو جائے گا، اور اگر کم ہوا تو مزہ نہیں آئے گا۔ کیسا فصیح لفظ استعمال کرتے ہیں، اور ترکیب اور استعارہ کیسے تو نکال لیں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یوں ہی پڑھتا ہوں۔ تو نمک خوان تکلم ہے فصاحت میری۔ وہ جو میں رک گیا تھا تو میں یار رک جاتا ہوں پھر سے، آپ کو ایڈیٹنگ میں آسانی ہوگی۔ یہ جو تھا سب نکال دیجیے گا۔ تو میرے نیز فرماتے ہیں نمک خوان تکلم ہے فصاحت میری، ناطق بند ہیں سن سن کے بلاغت میری، بلاغت میری رنگ اڑ جاتے ہیں وہ رنگی ہے عبارت میری، رنگ اڑ جاتے ہیں وہ رنگی ہے عبارت میری، اور شور جس کا ہے وہ دریا ہے طبیعت میری۔ اور دیکھیے شور کا لفظ یہاں پہ، شور جس کا، اور دریائے شور بھی ہوتا ہے، شور یعنی میٹھا دریا بھی ہوتا ہے اور دریائے شور بھی ہوتا ہے، اس کا بھی خیال آتا ہے ذہن میں، اور اس کا اور جو شور ہوتا ہے وہ آواز کا شور بھی ہوتا ہے اور شہرت کی بھی شور ہے۔ شور جس کا ہے وہ دریا ہے طبیعت میری، روانی دریا کی۔ نمک خوان تکلم ہے فصاحت میری، ناطق بند ہیں سن سن کے بلاغت میری، رنگ اڑتے ہیں وہ رنگی ہے عبارت میری، اور شور جس کا ہے وہ دریا ہے طبیعت میری۔ حضور عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں، عمر گزری ہے
اسی دشت کی سیاہی میں 5ویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں. اور صاحب میری تو 8ویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں. کیا کہنا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اس ثناخواں کے بزرگوں میں کیا کیا مداح. میر انیس کا خاندان، دادا ان کے میر حسن، جن کی مثنوی آج تک لوگ پڑھ پڑھ کے جھومتے ہیں، سحر البیان مثنوی نام سے. تو اور ان کے والد کیا کیا، انہوں نے مرثیہ مسدس میں لکھنا شروع کیا، پھر میر انیس نے اس کو کس بلند مرتبے تک پہنچا دیا. کہ اس ثناخواں کے بزرگوں میں ہے کیا کیا مداح. جد اعلیٰ سے نہ ہوگا کوئی اعلیٰ مداح. باپ مداح کا مداح ہے، دادا مداح. اور ام ذی قدر، میرے چچا ام ذی قدر ثناخوانوں میں یکتا مداح. کیا کہنا ہے. ام ذی قدر ثناخوانوں میں یکتا مداح. اور کہتے ہیں کہ جو عنایات الہی سے ہوا نیک ہوا، جو عنایات الہی سے ہوا نیک ہوا. حضور نام بڑھتا گیا جب ایک کے بعد ایک ہوا. نام بڑھتا گیا جب ایک کے بعد ایک ہوا. اور جناب تباہ ہر ایک کی موضوع، قد زیبا موضوع. تباہ ہر ایک کی موضوع، قد زیبا موضوع. صورت سرو ازل سے سراپا موضوع. اور نثر بے سجا نہیں. ہماری نثر بھی بڑی اچھی ہے. نثر بے سجا نہیں، نظم معلی موضوع. وہ تو ہونا ہی تھی. تباہ ہر ایک کی موضوع، قد زیبا موضوع. صورت سرو ازل سے ہیں سراپا موضوع. اور نثر بے سجا نہیں، نظم معلی موضوع. اور حضور کہیں سکتا نہیں آ سکتا، کہاں ناموضوع. کہیں سکتا نہیں آ سکتا، کہاں ناموضوع. تول لے عقل کے میزاں میں جو فہمیدہ ہے. تول لے عقل کے میزاں میں جو فہمیدہ ہے. تول لے عقل کے میزاں میں جو فہمیدہ ہے. بات جو منہ سے نکلتی ہے وہ سنجیدہ ہے. بات جو منہ سے نکلتی ہے وہ سنجیدہ ہے. واہ واہ. اور پھر کہتے ہیں، دیکھیے یہ انکساری بھی دیکھیے. مبتدی ہوں. ارے کہاں مہارت ان کی. اور کیا مرتبہ تھا ان کا جب وہ اپنے کو مبتدی کہہ رہے ہیں. مبتدی ابھی ابتدا کی ہے میں نے. مبتدی ہوں مجھے توقیر عطا کر یا رب. مبتدی ہوں مجھے توقیر عطا کر یا رب. شوق مداحی شبیر عطا کر یا رب. سنگ ہو موم، سنگ ہو پتھر، سنگ ہو موم وہ تقریر عطا کر یا رب. عطا کر یا رب. اور نظم میں رونے کی تاثیر عطا کر یا رب. نظم میں رونے کی تاثیر عطا کر یا رب. جد و آبا کے سوا اور کی تقلید نہ ہو. میرے خاندان میں جو لکھا گیا ہے اس کی تقلید ہو، میں اور کسی کی تقلید نہیں کرنا چاہتا. جد و آبا کے سوا اور کی تقلید نہ ہو. اور لفظ مغلق نہ ہو، گنجرک نہ ہو، تاقید نہ ہو. تاقید وہ ایک خرابی سمجھی جاتی ہے اردو زبان میں. ہندی میں اس کا عام رواج ہے کہ جاتے ہیں ہم، یا اگر کہو جو تم بجائے اس کے تم کہو، ہم وہاں جا کے ہم وہاں، یہ جا کے ہم وہاں. اور اس طرح سے ضرورت شعری سے کلموں کو یا فقروں کو اس طرح کرنا کہ وہ نیچرل نہ ہو. اب اس میں آپ دیکھیے، مبتدی ہوں مجھے توقیر عطا کر یا رب. یہ آپ اگر بات کریں گے تب بھی یہی کہیں گے کہ میں مبتدی ہوں مجھے توقیر عطا کر یا رب. یہ کہ نہیں کہیں گے کہ مبتدی ہوں عطا کر مجھے توقیر، یہ نہیں کہیں گے. لیکن تو عطا کر مجھے توقیر، یہ اردو میں اسے تاکید کہتے ہیں. جد و آبا کے سوا اور کی تقلید نہ ہو. لفظ مغلق نہ ہو، گنجرک نہ ہو، تاکید نہ ہو.
اس طرح لکھیے, اس طرح نظم کیجیے کہ جس طرح سے آپ عام طور سے بات کرتے ہیں. روزمرہ پھر وہی بات ہے. اور اسی طرح سے سلاست سے روزمرہ شرفا کا ہو, شرط ہے روزمرہ شرفا کا ہو. سلاست وہی وہی مرثیے میں روزمرہ شرفا کا ہو. سلاست وہی, لب و لہجہ وہی سارا ہو. متانت وہی, سامعی جل سمجھ لیں جسے. صنعت وہی, اگر آپ فگر آف اسپیچ استعمال کرتے ہیں, صنائع بدائع استعمال کرتے ہیں تو دور کی کوڑی مت لائیے, وہی کہیے جو آسانی سے سمجھ میں. ہاں, روزمرہ شرفا کا ہو. سلاست وہی, لب و لہجہ وہی سارا ہو. متانت وہی, سامعی جل سمجھ لیں جسے. صنعت وہی, یعنی موقع ہو جہاں جس کا عبارت ہو وہی. اور یہ بیت سنیے کہ دیکھیے, لفظ بھی چست ہوں مضمون بھی عالی ہو گیا. لفظ بھی چست ہوں مضمون بھی عالی ہو گئے, لیکن مرثیہ درد کی باتوں سے نہ خالی ہو گئے. ورنہ مرثیہ نہیں ہے, مسدس ہو جائے گا. صحیح بات ہے. لفظ بھی چست ہوں مضمون بھی عالی ہو گئے, لیکن مرثیہ درد کی باتوں سے نہ خالی ہو گئے. اس لیے کہ بزم کا رنگ جدا, بزم کا رنگ جدا, رزم کا میدان ہے جدا. دیکھیے ان دونوں چیزوں کو پھر کس طرح سے ایکسپینڈ کیا انہوں نے. بزم کا رنگ جدا, رزم کا میدان ہے جدا. یہ چمن اور ہے, زخموں کا گلستان ہے جدا. یہ چمن اور ہے بزم, یہ چمن اور ہے, زخموں کا گلستان ہے جدا. فہم کامل ہو تو ہر نامے کا عنوان ہے جدا. فہم کامل ہو تو ہر نامے کا عنوان ہے جدا. اور دیکھیے مختصر پڑھ کے رلا دینے کا سامان ہے جدا. مختصر پڑھ کے رلا دینے کا سامان ہے جدا. اور پھر کہتے ہیں آخر میں کہ دبدبا بھی ہو, مرثیے میں دبدبا بھی ہو, مصائب بھی ہوں, توصیف بھی ہو. توصیف امام کی تعریف بھی ہو, دبدبا بھی ہو, مصائب بھی ہوں, توصیف بھی ہو, دل بھی محسوس ہو, رقت بھی ہو, تعریف بھی ہو, تب جا کے مرثیہ ہوتا ہے. تو یہ سب شرائط پیش کرنے کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ ماجرا صبح شہادت کا بیان کرتا ہوں. ماجرا صبح شہادت کا بیان کرتا ہوں. رنج و اندوہ و مصیبت کا بیان کرتا ہوں. تشنہ کاموں کی عبادت کا, تشنہ کاموں کی عبادت کا بیان کرتا ہوں. جانثاروں کی اطاعت کا بیان کرتا ہوں. جانثاروں کی اطاعت کا بیان کرتا ہوں. جن کا ہمتا نہیں ایک ایک مصاحب ایسا, جن کا ہمتا نہیں ایک ایک مصاحب ایسا. اور ایسے بندے نہ کبھی ہوں گے نہ صاحب ایسا. ایسے بندے نہ کبھی ہوں گے نہ صاحب ایسا. مصائب میں پڑھنا نہیں جاتا آج. بس ایک اور مرثیہ ہے. یہ میرنیز کے مرثیوں میں جو آج میں پڑھ رہا ہوں, یہ آخری مرثیہ, اس کے بعد میں جوش کی طرف آؤں گا. دیکھیے اردو میں ایک صنعت ہوتی ہے, صنعت حسن تعلیل, یعنی علت ایسی شاعرانہ بیان کرنا کسی چیز کا, کوئی نیچرل فینومینن, اس کے لیے کوئی شاعرانہ جواز پیش کرنا. جیسے سردی اب کے برس ہے اتنی شدید, صبح نکلے ہے کانپتا خورشید. صبح کو سورج دیکھا آپ نے, کانپتا ہوا نکلتا ہے. تو سردی اب کے برس ہے اتنی شدید, صبح نکلے ہے کانپتا خورشید. تو یہ ایسے کہتے ہیں صنعت حسن تعلیل, ٹو گیو اے شاعرانہ ریزن. یہ انیس کیا بہت مزے میں آتی ہیں. یہ ذرا اس کا خیال رکھیے گا.
اس میں پہلے بند میں نہیں ہے، لیکن آپ آخری بند میں آئے گی، اور بھی ہیں بہت ہیں. میں پہلے سے آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، لیکن ابھی نہیں بتانا چاہتا ہوں آپ کو. اس میں نیچر کا دیکھیے، اس میں انیس فطرت سے جڑے ہوئے تھے. کئی مرثیوں میں کئی صفحے ہیں ان کے نیچر کے بارے میں، گرمی کے بارے میں، سردی کے بارے میں، بارش کے بارے میں، بہار کے بارے میں، خزاں کے بارے میں. بڑے خوبصورت یہ صبح کا وقت ہے. اور پھر وہ یہ نہیں، لوگ کہتے ہیں کہ بھئی وہاں پہ یہ سب کیا، تو وہاں نخلستان بھی ہوتے تھے. یہ مقصد نہیں ہے، میر انیس یہ نہیں کہہ رہے کہ کربلا میں اس قسم کا منظر تھا. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ صبح جو ہوتی ہے تو اس طرح سے ہوتی ہے، لیکن کربلا میں کوئی دوسری صبح ہوئی تھی. وہ اس طرح جوڑتے ہیں اس کو. مطلب ہے کہ پھولا شفق سے، شفق دیکھیے آپ نے، پھولا شفق سے چرخ پہ جب لالا زار صبح، لالا زار، پھولا شفق سے چرخ پہ جب لالا زار صبح، گلزار شب خزاں ہوا. گلزار شب کا گلزار شب خزاں ہوا، آئی بہار صبح. پھولا شفق سے چرخ پہ جب لالا زار صبح، گلزار شب خزاں ہوا، آئی بہار صبح. کرنے لگا فلک زر انجم نثار صبح. تارے ٹوٹ کے ختم ہونے لگے. تو فلک جو ہے وہ زر انجم کا زر، دولت نثار کر رہا ہے صبح کی. پھولا شفق سے چرخ پہ جب لالا زار صبح، گلزار شب خزاں ہوئی، آئی بہار صبح. کرنے لگا فلک زر انجم نثار صبح، سرگرم ذکر حق ہوئے طاعت گزار صبح. یہاں لوگوں نے نماز کی تیاریاں شروع کی. کرنے لگا فرق زر انجم نثار صبح، اور فوراً وہ کانٹیکس میں لے آتے ہیں کہ یہ بڑے پاکیزہ لوگ ہیں. نیچر بھی اس کے ساتھ ہیں. وہ جب صبح ہوتی ہے تو آپ یوگا کیجئے، میڈیٹیشن کیجئے، اور اگر آپ دیٹ وے انکلائن، آپ یاد الہی کیجئے. کرنے لگا فرق زر انجم نثار صبح، سرگرم ذکر حق ہوئے طاعت گزار صبح. تھا چرخ اخضری پہ، ہرا رنگ ہوتا اس وقت. اخضری ہرا رنگ، یعنی آسمان کا رنگ نیلا نہیں ہوتا جب سورج نکلتا. تھا چرخ اخضری پہ یہ رنگ آفتاب کا، کھلتا ہے جیسے پھول چمن میں گلاب کا. کھلتا ہے جیسے پھول چمن میں گلاب کا. اور چلنا وہ اس باد صبح کے جھونکوں کا دم بدم. ایک مصرے میں وہ تصویر کھینچ دیتے ہیں. چلنا وہ باد صبح کے جھونکوں کا دم بدم، مرغان باغ کی وہ خوش لہانیاں بہم. چڑیوں کی چہچہاہٹ، مرغان باغ کی وہ خوش لہانیاں بہم. وہ آب و تاب نہر، وہ موجوں کا پیچ و خم. سردی ہوا میں تھی، سردی ہوا میں، پر نہ زیادہ بہت نہ کم. کیا کہنا ہے، کیا خوب. پھر سنیے، چلنا وہ باد صبح کے جھونکوں کا دم بدم، مرغان باغ کی وہ خوش رانیاں بہم. وہ آب و تاب نہر، وہ موجوں کا پیچ و خم. سردی ہوا میں، پر نہ زیادہ بہت نہ کم. کھا کے اوس اور بھی سبزہ ہرا ہوا. دیکھیے یہاں شبنم سے بھی مصرع پورا ہوتا ہے. کھا کے شبنم اور بھی سبزہ ہرا ہوا، لیکن وہ انیس اوس کا لفظ استعمال کرتے ہیں. یہ بہت بڑا شاعر. مجھے یاد آیا کہ علی اصغر کی شہادت ہو چکی ہے. میں مثال دے رہا ہوں آپ کی کہ انیس گاڑھے الفاظ استعمال کرنے کے لیے، خاص ہندی کے الفاظ استعمال کرنے کے لیے کبھی گریز نہیں کرتے، کنارہ کشی نہیں کرتے. اردو کا حصہ ہے وہ بڑی مہارت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. 6 مہینے کا بچہ، ایسا پاکیزہ خاندان، اس کانٹیکس میں وہ دیکھیے کس قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں. اور آخری
آخری شہید ہے یہ. اس کے بعد انیس کے پاس کچھ نہیں رہا, سب شہید ہو چکے ہیں, یہاں تک کہ 6 مہینے کا بچہ بھی تیر کھا کے اور شہید ہوا ہے, اور اس کو اب دفن کرنے جا رہے ہیں حسین. یہ سچویشن ہے. تو اس وقت انیس نے یہ بیت لکھی ہے کہ ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑنے کا لفظ استعمال کیا. اور جو دوسرا مصرع ہے وہ ہلا دیتا ہے واقعی کہ اب کچھ نہیں تھا, یہ آخری شاد ہے. ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے. ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے. نہیں یہ نہیں کہ حضرت اصغر اور اس پاکیزہ جسد کو, جسد خاکی کو سپرد خاک کر رہے ہیں, یہ اس قسم میں کوئی الفاظ نہیں. سیدھی سیدھی بات کہ ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے. یہ چیز ہے وہ. پھر وہ مشہور ان کا شعر ہے دبیر کا اور انیس کا, مولانا شبلی نے بہت استعمال کیا ہے اسے. موازنہ انیس دبیر میں بڑا اچھا بڑی اچھی مثال ہے انیس کی سلاست کی. اور دبیر بہت بڑے شاعر تھے, لیکن دبیر کی گاڑھی زبان کی. دبیر لکھتے ہیں مضمون وہی ہے کہ ماں جو ہے اس کا مرتبہ بہت بلند ہے, اتنا کہ کہتے ہیں کہ اب اس کہ زیر قدم والدہ فردوس بری ہے. دبیر نے لکھا ہے زیر, بہت بڑی یعنی شاندار زبان ہے, جوشیلی زبان ہے. زیر قدم والدہ فردوس بری ہے. اسی چیز کو میرے نیز لکھتے ہیں کہ سنتے ہیں ماں کے پاؤں کے نیچے بہشت. سنتے ہیں, یہ بھی نہیں, یہ کوئی ضروری نہیں کہ ایسا ہو, بس سنتے ہیں سنتے ہیں ماں کے پاؤں کے نیچے بہشت ہے. سیدھی سی بات ہے. یہ چیز ہے میرے نیز کی. چلنا وہ باد صبح کے جھونکوں کا دم بدم, مرغان باغ کی وہ خوش رانیاں بہم, وہ آب و تاب نہر, وہ موجوں کا پیچ و خم, سردی ہوا میں پر نہ زیادہ بہت نہ کم. کھا کھا کے اوس اور بھی سبزہ ہرا ہوا, تھا موتیوں سے دامن صحرا بھرا ہوا. تھا موتیوں سے دامن صحرا بھرا ہوا. وہ نور صبح اور وہ صحرا وہ سبززار, تھے طائروں کے غول درختوں پہ بے شمار. کیا کہنا ہے, تھے طائروں کے غول درختوں پہ بے شمار. چلنا نسیم صبح کا رہ رہ کے بار بار, چلنا نسیم صبح کا رہ رہ کے بار بار, اور کوکو قمریوں کی وہ طاؤس کی پکار. الفاظ ایسے استعمال کیے کہ وہ نقشہ کھنچ جاتا ہے اور اس کی آواز آنے لگتی ہے واقعی. کوکو قمریوں کی وہ طاؤس کی پکار, اور واتھے دریچے باغ بہشت نعیم کے, اور ہر سو رواں تھے دشت میں جھونکے نسیم کے. واہ. ابھی دو چار بندہ آپ کو اور سناؤں گا اس کے. آمد وہ آفتاب کی وہ صبح کا سما, آمد وہ آفتاب کی وہ صبح کا سما, تھا جس کی ضو سے وجد میں طاؤس آسماں. وجد میں آ گیا تھا, طاؤس ناچ رہا تھا. تھا جس آمد وہ آفتاب کی وہ صبح کا سما, تھا جس کی ضو سے وجد میں طاؤس آسماں. ذروں کی روشنی پہ ستاروں کا تھا گما, ذروں کی روشنی پہ چمکتے ہیں نا ریت میں, ذروں کی روشنی پہ ستاروں کا تھا گما, اور نہر فرات بیچ میں تھی مثل کہکشاں. What a beautiful metaphor. اسی کہکشاں بالکل ستاروں کا جو جھرمٹ ہوتا ہے. ذروں کی روشنی پہ ستاروں کا تھا گما, نہر فرات
بیچ میں تھی مثل کہکشاں، ہر نخل پر ضیائے سرے کوہ طور تھی، گویا فلک سے بارش باران نور تھی۔ کیا کیا اوجے زمین سے پس تھا چرخے زبرجدی، کوسوں تھا سبززار سے صحرا زمردی، ہر خشک و پر تھا کرم بہرے، ہر خشک و تر پہ تھا کرم سہرے بہرے سرمدی، بے آب فوراً آخری مصرے میں وہ بند کے بس وہ مار دیتے ہیں ٹھوکا۔ اوجے زمین سے پس تھا چرخے زبرجدی، کوسوں تھا سبززار سے صحرا زمردی، ہر خشک و تر پہ تھا کرم بہرے سرمدی، لیکن بے آب تھے مگر درے دریائے احمدی، بے آب تھے مگر درے دریائے احمد، روکے ہوئے تھی نہر کو، روکے ہوئے تھی نہر کو امت رسول کی، نہر پہ پہرا تھا، روکے ہوئے تھی نہر کو امت رسول کی، سبزہ ہرا تھا خشک تھی پانی خشک تھا۔ صحیح پڑھنا پڑے گا ورنہ بات ہی نہیں بنے گی۔ میں اپنی طرف سے کچھ موضوع کرنے والا تھا، لیکن جو میرے نیس نے لکھا وہی پڑھنا پڑے گا۔ روکے ہوئے تھی نہر کو امت رسول کی، اور سبزہ ہرا تھا خشک تھی کھیتی رسول کی، کھیتی رسول روکے ہوئے تھی نہر کو امت رسول کی، اور سبزہ رسول کی نہیں، میں نے غلط پڑھا، رسول کے خواتین کی کھیتی بطول بتا رہے ہیں یہ نا، بطول روکے ہوئے تھی نہر کو امت رسول کی، اور سبزہ ہرا تھا خشک تھی کھیتی بطول کی، بطول۔ میں اسی پہ ختم کرتا ہوں، میں اس مصرے کو دیکھیں، وہ حسن تعلیل آ رہا ہے، تھا بس کے روز قتل شہ آسماں جناب، آج قتل تھا، قتل کا دن تھا امام حسین کا، شہ آسماں جناب ایک لقب دیا ان کو، تھا بس کے روز قتل شہ آسماں جناب، نکلا تھا خون ملے ہوئے چہرے پہ آفتاب، ایسا لگتا تھا نکلا تھا خون ملے ہوئے چہرے پہ آفتاب، تھی نہر القمہ بھی خلاجت سے آب آب، نہر فرات وہ جو شاخ تھی اس کی جو کٹ کے آئی تھی نہر، وہ نہر القمہ تھی یوفریٹس کی، ریور یوفریٹس، فرات سے ایک کٹتی تھی، تو وہ جو شاخ تھی اسے القمہ کہتے تھے، وہ کربلا سے گزرتی تھی، تھا بس کے روز قتل شہ آسماں جناب، نکلا تھا خون ملے ہوئے چہرے پہ آفتاب، تھی نہر القمہ بھی خجالت سے آب آب، اور روتا تھا پھوٹ پھوٹ کے دریا میں ہر حباب، جو یہ دیکھیے ایک ایک حسن تعلیل بھری ہوئی پورے بند میں، تھا بس کے روز قتل شہ آسماں جناب، نکلا تھا خون ملے ہوئے چہرے پہ آفتاب، اور تھا نہر القمہ، تھی نہر القمہ بھی خجالت سے آب آب، روتا تھا پھوٹ پھوٹ کے دریا میں ہر حباب، اور پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی، دیکھیے ذرا بیت سنیے، پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی، ساحل سے سر پٹکتی تھی موجیں فرات کی، کیا بات ہے، واہ واہ، پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی، ساحل سے سر پٹکتی تھی موجیں فرات کی، اور اس کے بعد پھر پورا مرثیہ کہ کیا شاہکار مرثیہ، بس صاحب انیس کو میں یہیں پر بعد اب خیر بات کہتا ہوں ابھی، اور اگلا حصہ جو ہے وہ آپ کا جوش صاحب کے ہاں آن ہو گیا سر۔ اوکے، جی
اور اب جوش مالی آبادی کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے انیس کو خوب پڑھا ہے اور انیس سے بہت کچھ استفادہ کیا ہے، لیکن اپنا ایک نیا رنگ انہوں نے مرثیوں میں اختیار کیا ہے، اور واقعی انہوں نے کربلا کو ایک ریولوشن کہا ہے جو جاری و ساری ہے، ورک ان پروگریس، اس طرح سے انہوں نے اس کو پیش کیا، اور یہ واقعہ بھی ہے۔ کربلا آج بھی ہے ایک لگاتار پکار، کربلا آج بھی ہے ایک لگاتار پکار، ہے کوئی پیروی ابن علی پر تیار، بات تو بڑی کرتے ہیں۔ کربلا آج بھی ہے ایک لگاتار پکار، ہے کوئی پیروی ابن علی پر تیار، عصر حاضر میں یزیدوں کا نہیں کوئی شمار، عصر حاضر میں یزیدوں کا نہیں کوئی شمار، تم مسلوں پہ دوزانو ہو مسلح اشرار۔ شریر لوگ جو ہیں، فتنہ پرور لوگ جو ہیں، وہ تو ہتھیاروں سے لیس تیار ہیں، تم نمازیں پڑھے جا رہے ہو۔ نمازیں پڑھنے سے نہیں روکتے، لیکن کہتے ہیں کربلا کا ایک اور بھی پیغام ہے، عصر حاضر میں یزیدوں کا نہیں کوئی شمار، تم مسلوں پہ دوزانو ہو مسلح اشرار، شور ماتم میں کہیں تیغ کی جھنکار نہیں، لب پہ نالے ہیں مگر ہاتھ میں تلوار نہیں، لب پہ نالے ہیں مگر ہاتھ میں تلوار نہیں۔ اور کربلا کو جوش استعارے کی بیساکھی کے طور پر استعمال نہیں کرتے، وہ صاف الفاظ میں اشاروں اور کنایوں سے قطع نظر ڈنکے کی چوٹ کہتے ہیں کہ کربلا تعصب کے خلاف جنگ ہے، حق تلفی کے خلاف جنگ ہے، ظلم و تشدد کے خلاف جنگ ہے، ملوکیت اور شہنشاہیت کے خلاف، سب سے اہم ملوکیت اور شہنشاہیت کے خلاف جنگ ہے۔ کربلا ایک تزلزل ہے محیط دوراں، اس ارتھ کو ایک کربلا ایک تزلزل ہے محیط دوراں، کربلا خرمن سرمایہ پہ ہے برق تپاں، بجلی گرتی ہے خرمن سرمایہ داری کے خرمن پر، یہ ہے کربلا۔ کربلا ایک تزلزل ہے محیط دوراں، کربلا خرمن سرمایہ پہ ہے برق تپاں، کربلا طبل پر ہے ضربت آواز اذاں، اور کربلا، یہ مصرع سنیے گا کہ کربلا جرأت انکار ہے پیش سلطان، جرأت انکار ہے پیش سلطان۔ کربلا جرأت انکار، بالکل سیدھی سچی بات کہہ رہے ہیں، یہی ہوا ہے کربلا میں۔ کربلا جرأت انکار ہے پیش سلطان، فکر حق سوز یہاں کاشت نہیں کر سکتی، کربلا تاج کو برداشت نہیں کر سکتی۔ صحیح بات، صحیح بات۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جب تک اس خاک پہ باقی ہے وجود اشرار، شریر لوگوں کی جمع اشرار، جب تک اس خاک پہ باقی ہے وجود اشرار، دوش انسان پہ ہے جب تک حشم تخت کا بار، یہ تخت کا جوش شان و شوکت، جب تک یہ انسان کے دوش پہ اس کا بار ہے، جب تک اس خاک پہ باقی ہے وجود اشرار، دوش انسان پہ ہے جب تک حشم تخت کا بار، جب تک اقدار سے قدروں کی جمع، ویلیوز کی جمع اقدار، جب تک اقدار سے اغراض ہیں گرم پیکار، غرض کی جمع اغراض، جب تک اقدار سے، پھر سے پڑھتا ہوں میں، سنو غور سے، جب تک اس خاک پہ باقی ہے وجود اشرار، دوش انسان پہ ہے جب تک حشم تخت کا بار، جب تک اقدار سے اغراض ہیں گرم پیکار، کربلا ہاتھ سے پھینکے گی نہ ہرگز تلوار۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ اور کوئی کہہ دے، بہت سنیے ذرا، کہ کوئی کہہ دے یہ حکومت کے نگہبانوں سے، کوئی کہہ دے یہ حکومت کے نگہبانوں سے، کربلا ایک ابدی جنگ ہے سلطانوں سے، سلطانوں سے، کیا بات ہے جوش صاحب، واہ واہ واہ۔ کربلا ایک ابدی جنگ ہے سلطانوں سے۔ اور جوش کے حسین محض مظلوم حسین نہیں ہے، جوش کے حسین ایک انقلابی حسین ہے، جن کا ہر بوئے تن اور جن کی ہر سانس ایک دعوت عمل ہے، جو کاروان عزم کا رہبر تھا وہ حسین،
जो कारवान अज़्म का रहबर था वो हुसैन, खुद अपने खून का जो शनावर था वो हुसैन, एक दीन ताज़ा का जो पैगंबर था वो हुसैन, और जो करबला का दावर महशर था वो हुसैन, जिसकी नज़र पे शिवाय हक का मदार था, हक हक ट्रूथ जो कुछ भी हो, जिसकी नज़र पे शिवाय हक का मदार था, जो रूह इनकलाब का परवरदिगार था, क्या बात है। जो रूह इनकलाब का परवरदिगार था। और गहरे में जाते हुए जोश लिखते हैं कि हाँ वो हुसैन जिसका अबद आशना सबात, कैसा सबात, अबद आशना, एक तो सबात खुद न ख़त्म होने वाला, सही बात। न ख़त्म होने वाली, Constant. लेकिन वो भी ऐसा आबाद जो अबद आशना है, जो अबद से है। हाँ वो हुसैन जिसका अबद आशना सबात, कहता है गाह गाह हकीमों से भी ये बात, यानी दरून पर्दे सदरंगे कायनात, एक कारसाज जहन है, एक बाशऊर ज़ात। बड़ी बात है। और ये देखिए कैसी ठोस बात जोश ने कही है कि आलम में हो चुका है मुसलसल ये तजुर्बा, आलम में हो चुका है मुसलसल ये तजुर्बा, क़ुव्वत ही ज़िंदगी की रही है गिरह कुशा, एवरीथिंग इज़ पावर, ये तजुर्बा कई मरतबा हो चुका है, आलम में हो चुका है मुसलसल ये तजुर्बा, क़ुव्वत ही ज़िंदगी की रही है गिरह कुशा, सर ज़ोफ़ का हमेशा रहा रहे झुका हुआ, नाताकती की मौत है ताकत का सामना, लेकिन ताकत सी शय मगर खजलो बदनसीब थी, ताकत सी शय मगर खजलो बदनसीब थी, नाताकती हुसैन की कैसी अजीब थी, नाताकती हुसैन की कैसी कैसी अजीब थी। और हालिया के ताकत के हालिया ज़बरदस्त बदहैबत और घिनौने मज़ाहरों से हम रोज़ देख रहे हैं, ये ताकत के जो घिनौने मुजाहरे हो रहे हैं, जी हाँ। चाहे वो इराक़ में हों, माफ़ कीजिएगा, चाहे वो हिंदुस्तान में हों, चाहे वो पाकिस्तान में हों, कहीं भी हों, चाहे वो अमेरिका में हों, चाहे वो रूस में हों, जहाँ भी हों, ताकत के ज़बरदस्त बदहैबत और घिनौने मुजाहरों से मायूस होकर बैठ जाने वालों के लिए जोश बार बार हुसैन की मिसाल देते हैं, कहते हैं कि ताकत सी शय को खाक में जिसने मिला दिया, ताकत सी शय को खाक में जिसने मिला दिया, तख्ता उलट के कसर हुकूमत को ढा दिया, जिसने हवा पे रोब इमारत उड़ा दिया और ठोकर से जिसने गुंबद शाही गिरा दिया, इस तरह जिससे जुल्म स्याह फाम हो गया, लफ्ज़ यजीद दाखिल दुश्नाम हो गया। और फिर याद दिलाते हैं कि पानी से 3 रोज़ हुए जिसके लब न सर, पानी से 3 रोज़ हुए जिसके लब न तर, तेगो तबर को सौंप दिया जिसने घर का घर, जो मर गया ज़मीर की इज़्ज़त के नाम पर और ज़िल्लत के आस्था पे झुकाया मगर न सर, ली जिससे सांस रिश्ते शाही को तोड़कर और जिसने कलाई मौत की रख दी मड़ोड़ कर। और देखिए यहाँ किस मोहब्बत से जोश अपने माशूक का तस्करा करते हैं, तुझसा शहीद कौन है आलम में आए हुसैन, तुझसा शहीद कौन है आलम में हुसैन, तू है हर एक पुरने, तू है हर एक दीदे पुरनम में आए हुसैन, तुझसा शहीद कौन है आलम में आए हुसैन, तू है हर एक दीदे पुरनम में आए हुसैन, ज़ुहाद ही नहीं तेरे गम में, ज़ुहाद ही नहीं है तेरे गम में आए हुसैन, हम रिंद भी हैं, हम रिंद भी हैं हल्क़े मातम में आए हुसैन, आज़ाद जो ख़याल में हैं और कलाम में, आज़ाद जो ख़याल में हैं और कलाम में, वो भी असीर हैं तेरी जुल्फ़ों के दाम में। बस साहब यहीं पे मैं ख़त्म करता हूँ।
بہت بہت شکریہ یاور صاحب. نور ظہیر صاحبہ کا بھی بہت بہت شکریہ. آواز اردو لندن کی جانب سے، لندن اردو وائس کی جانب سے آپ کا بہت شکریہ. آپ نے جو معلومات لوگوں کو دی ہیں وہ بہت قیمتی ہیں اور سرمایہ ہو گئی. بہت شکریہ یاور بہت صاحب. بہت شکریہ، بہت بہت آپ کا کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا. بہت بہت شکریہ سر.